بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی موضع آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس مبارک اور عظیم اجتماع کے اندر حاضر خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں اور میرے سامنے یہاں پہ موجود حاضرین مجلس، آج آپ کی اس آبادی میں ہم لوگوں کی حاضری اپنے ایک مشن کے تحت ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں نے موجودہ حالات کی روشنی میں اس وقت ہم مسلمانوں کے جو حالات ہیں اور دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ادھر کچھ دنوں سے دین اسلام کے سلسلے میں کچھ ایسے واقعات بھی ہماری جانب سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں جس کی روشنی میں ہمارے ملک کی ایک اہم تنظیم جس کا نام آپ حضرات نے بار بار سنا ہے اور آپ کے یہاں بھی اس کی ذیلی یونٹ قائم ہے، جس کو ہم آپ جمعیت علماء ہند کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج کے اس موجودہ دور میں اس برائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور دیکھ کر کے جمعیت علماء ہند نے اس بات کو محسوس کیا کہ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، لہذا ایک پروگرام، ایک مشن کے طور پہ یہ منصوبہ بندی ہوئی اور منصوبہ بنایا گیا کہ پورے ملک کے اندر خواتین کا خاص طریقے سے ہر جگہ پروگرام کیا جائے، وہ اس لیے کہ اس وقت جو نیا فتنہ وجود میں آیا ہے اس کا تعلق خاص طریقے سے ہماری خواتین اسلام سے ہے۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی 2 جگہ سے آیتوں کا ایک حصہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ابھی آپ حضرات کے سامنے، جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یہ اس کا مختصر ترجمہ ہے۔ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس شخص نے، جس آدمی نے اسلام سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا دین اختیار کیا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ آج کا جو موجودہ فتنہ ہے جس کا نام آج اسلام کی شریعت کی
اصطلاح میں ارتداد رکھا جاتا ہے۔ دین اسلام سے پھر جانا، دین اسلام سے ہٹ جانا، وہ دین اسلام جس کو بڑھانے کے لیے آج سے 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں تشریف لانے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائیں، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی، اور بہت سارے ایسے حربے دشمنان اسلام نے استعمال کیا کہ اس سے مسلمان مجبور ہو کر کے دین اسلام کو ترک کر دیں گے، جس کے لیے بہت سارے واقعات ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی گلیوں میں جو واقعات پیش آئے وہ آپ سارے حضرات واقف ہیں۔ بار بار آپ حضرات کے سامنے علماء کرام نے اس واقعے کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے خواتین اسلام میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد کیجیے کہ ان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، ان کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، علماء کرام کی زبانی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ان کے دونوں پیروں میں رسی باندھ کر کے اور دونوں طرف جو ہے اونٹوں کے پیروں میں باندھ کر کے اور دونوں مختلف جانب جو اونٹوں کو ہٹا دیا گیا۔ آپ خود سوچ لیجئے اس وقت ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے ان خواتین اسلام پہ، اور خاص طریقے سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ، کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ٹس سے مس نہیں اور اپنے دین اور اسلام پہ قائم رہیں۔ آج ہمارے اندر یہی سب کمیاں آ گئی ہیں کہ تھوڑے تھوڑے سے لالچ میں آ کر کے ہمارے گھروں میں جو ہے بہت ساری برائیاں آ رہی ہیں۔ ان میں سے خاص برائی اس وقت جو ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے یہ مشن چھیڑ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان بچیوں کا غیر مسلم بچوں کے ساتھ نکل جانا گھروں سے، اور ان سے مندر میں جا کر کے شادی کر لینا ان کے رواج اور ان کے رسم کے مطابق۔ یہ بہت بڑا آج کا المیہ ہے، اور ایک دو واقعات نہیں ہیں۔ آپ اخبارات میں اور میڈیا میں دیکھیے، موبائل کے اندر آپ دیکھیے کہ آئے دن اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ اور یہ چلا جانا کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے ہٹ جانا ہوا، اور اسلام سے ہٹ جانا اسی کا نام ہے مرتد ہونا ہے۔ اور مرتد ہونے کی کیا سزا ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آج کے اس مجلس کے اصل جو خطیب ہیں حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو بھی تفصیل بتائیں گے، وہی آج کے اس جلسے کے خطیب ہیں۔ میں تو صرف مختصراً اپنے اس مشن کو کہ تعارف کے طور پہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ حضرات کو اس بات کو بتا دوں کہ ہمارا ایک یہ مشن ہے، اور یہ جمعیت العلماء کی تحریک پہ یہ مشن چالو کیا گیا ہے، اور ہمارا یہ میرے خیال میں غالباً یہ 7واں پروگرام ہوگا، 6ٹھا یہ پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے خیر آباد ہی سے شروع کیا، 2 پروگرام خیر آباد میں ہوا، پھر اس کے بعد نرونی میں ہوا، اس کے بعد اتری پور میں ہوا، اور پھر جو ہے آپ کے یہاں آج کا یہ پروگرام ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین اسلام اور خواتین اسلام ہی نہیں بلکہ اپنے مردوں کے سامنے بھی اس بات کو رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کا کردار ہے۔ اس کام کو روکنے کے لیے، اس ارتداد کے فتنے کو روکنے کے لیے صرف عورتیں ہی ذمہ دار نہیں بلکہ ہم مرد بھی ذمہ دار ہیں، اور یہ ابتدائی طور پہ گھروں سے اس کی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ بچیاں جب شعور کو پہنچتی ہیں، سن شعور کو پہنچتی ہے، وہیں سے ان کی اصلاح ہونی چاہیے، گھر کا معاشرہ درست ہونا چاہیے۔ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، سب کو شوق ہوتا ہے ہماری بچی ایم اے ہو، بی اے ہو، MBBS ڈاکٹر ہو۔ اسلام کے اندر کوئی رکاوٹ اس بات کی نہیں ہے، لیکن دینی ماحول میں ہونا چاہیے، اور یہی
ہم جو ہے اسکولوں کا انتخاب کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ایسی جگہوں پہ اپنے بچوں کو ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ کروا دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں جہاں پہ مخلوط تعلیم ہے۔ ایک تو مخلوط تعلیم اس کی وجہ، اور دوسرے وہ آفات کے سامنے ظاہر ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھر والوں کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے گھر والوں کو، ماؤں کو، بلکہ دونوں کو، والدین کو اس بات کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے اور بچیوں کے ہر حرکت پہ نگاہ کرنی چاہیے، رکھنا چاہیے۔ یہ صرف ہماری آپ کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، سماج میں جو بے عزتی ہو رہی ہے وہ تو دور کی بات ہے، لیکن ہم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا سارا معاملہ آخرت کا معاملہ، ہماری اصل دنیا اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کس انداز میں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کے اوپر خاص دھیان دینا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے غریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج ہم دین اسلام کے اعتبار سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ جلسہ جلوس تو ہوتا رہتا ہے، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لیکن کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک رسمی چیز بن گئی ہے۔ رسمی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ جو مشن ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین اسلام، اپنی مائیں اور بہنوں کو جو ہے اس بات کی طرف متوجہ کریں، اور گھر کے جو گارجین ہیں ان کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں نگرانی کریں، اپنے گھروں سے جو ہے معاشرے کی اصلاح شروع کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ حضرات نے اس بات کے اوپر دھیان دیا تو بھرپور اور مکمل تو نہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ضرور ہمارے اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام میں جو بھی شریک ہیں وہ ہماری باتوں کو صرف سننے کے لیے نہ سنیں، بلکہ اس پہ عمل کرنے کے لیے سنیں، اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی فکر میں ہوں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مشن کو کامیاب فرمائے اور ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کرے، اور جس مشن کو ہم لے کر کے آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اس مشن کو اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے رفقا ہیں، ابھی جو ہمارے مولانا محمد احمد صاحب نے بہت سارے بچوں، بہت سارے لوگوں کا نام لیا ہے، جس میں سے خاص طریقے سے ہمارے مولانا مجیب الرحمان صاحب خیر آباد کے ہیں، ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ میں تو ساتھ ساتھ ان لوگوں کے چلا آتا ہوں، مجھ سے اور کچھ ہونے والا نہیں، آخر صدارتی خطبے کے طور پہ چند باتیں بول دیتا ہوں۔ اصل تو انتظامات کرنے والے ہمارے نوجوان جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو 2-3 لوگ ہمارے معاونین ہیں، میں ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور ان لوگوں کے لیے بھی نیک تمنا ہے میری طرف سے، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اور یہاں آج ہم کرہا کے اندر بھی بھائی ریاض احمد صاحب سابق ناظم مدرسہ انوار العلوم کرہا کی دعوت پہ ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ میں ان کو بھی ہماری دعوت پہ، ہمارے بلانے پہ ان کی مبارکبادیوں کو دیتا ہوں اور ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہیں بھی اس بات کی طرف جو ہے ذہن گیا اور انہوں نے اس بات کی طرف توجہ کیا اور ہم لوگوں کو مدعو کیا اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ بہرحال آپ سارے حضرات سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ہمارے اصل مقرر جو آج کے جلسے کے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں، اور آپ حضرات بغور ان کی باتوں کو سنیں اور سننے سے زیادہ ان کی باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔